السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے فیورٹ چینل پر اپنا فیورٹ ناول نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیب کا ایپیسوڈ نمبر 34، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیان حیثم خان کے نمبر پر فون کرے گا، مطلب گھر کے نمبر پہ فون کرے گا، جس سے زویا کال اس کی ایکسیپٹ کرے گی اور زیان کی آواز سنتے ہی زویا بے ہوش ہو جائے گی۔ حیثم خان اور عائشہ زویا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ کریں گے اور زویا بے ہوش پڑی ہوگی۔ ڈاکٹر زویا کیسی ہے؟ دعا کرو شاید ہم اسے بچا نہ پائیں، ہم نے بڑے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا ہے۔ ادھر زیان کا نکاح مناہل سے ہو ہی رہا تھا، مولوی صاحب خطبہ شروع کر ہی چکے تھے کہ زیان کا فون بجا۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، آپ کو جلدی ہی ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ زیان مولوی صاحب کو روکتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اب جانا ہوگا اور نکاح بعد میں ہوگا، ہاسپٹل کی طرف چلے گا، اور دیکھتے ہی زیان جیسے ہی زویا کو دیکھے گا، حیثم خان عائشہ کو، تو شاکٹ ہو جائے گا۔ کیا کرے گا زیان؟ کیا زویا کو بچا پائے گا یا نہیں؟ اور کیا بنے گا مناہل کا؟ یہ سب حقائق تو آپ کو ویڈیو میں ملیں گے۔ چلتے ویڈیو کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناول اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج کے سورج خان حویلی کے مکینوں کے لیے ایک قیامت خیز خبر لے کر آیا تھا، جس نے حویلی کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ زویا معمول کے مطابق فجر کی اذان ہوتے ہی جاگ گئی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ کچن میں جا ہی رہی تھی جب لینڈ لائن پر مسلسل ہوتی رنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے قدم فون کی جانب بڑھائے تھے اور پاس پہنچ کر اس نے ریسیور کان سے لگایا تھا، جب اسے دوسری جانب سے کوئی بھاری مردانہ آواز سنائی دی تھی، اور وہ آواز سنتے ہی اسے اپنا دماغ سائز سائز کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس آواز نے اس کا ذہن منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی جگہ سے ہلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اس آواز کو تو بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے ریسیور واپس رکھا تھا اور پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے دماغ کی اسکرین پر چلنے لگا تھا۔ جب زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی اور اب یہ اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دھیرے سے اس کے لبوں نے کچھ بڑبڑایا تھا۔ کیوں زیان، کیوں لوٹے تم؟ تمہیں نہیں لوٹنا چاہیے تھا، تم نے کہا تھا کہ تم نہیں لوٹو گے، تو آج کیوں تم واپس آ گئے؟ جس گرم ریت پر جلنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، آج وہاں واپس کیوں لوٹ آئے؟ یکدم وہ بڑبڑاتے ہوئے زور سے چلائی تھی۔ آج 5 سالوں بعد اس کے تمام بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ کتنی مشکل سے اس نے خود کو مضبوط بنایا تھا، کتنی محنت سے اس نے اپنی ذات کے بکھرے ہوئے ذروں کو سمیٹ کر پھر سے جوڑا تھا، لیکن آج ایک ہی جھٹکے میں وہ پھر سے بکھر چکی تھی۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزیں دوبارہ کبھی نہیں جڑتی، کہیں نہ کہیں دراڑیں رہ ہی جاتی ہیں۔ جن اذیتوں سے گزر کر وہ آج جہاں تک پہنچی تھی، اس لمحے نے اسے اسی جگہ واپس لا کر پٹخا تھا۔ آج وہ چاہ کر بھی خود کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس وقت وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور اب تو زور زور سے اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی دلدوز چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز پر تمام افراد بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے تھے اور اسے پاگلوں کی طرح روتے چلاتے دیکھ کر سب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔
اس کی اس کیفیت کا سبب سب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ انہیں اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ کیا ہوا زویا، کیا کر رہی ہو یہ سب؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ عائشہ، اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کتنی مشکل سے میں نے خود کو ایک پتھر کی مانند بنایا تھا، آج اس انسان نے اس پتھر تک کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ لیکن عائشہ، پتھر تو نہیں ٹوٹا کرتے نا، میں کیسے ٹوٹ گئی پھر؟ زویا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ زویا، تم کبھی پتھر بنی ہی نہیں تھی، یہ تو تم نے ایک خول چڑھایا ہوا تھا خود پر۔ ہوا کیا تھا زویا، پلیز بتاؤ نا ہمیں۔ عائشہ نے صاف گوئی سے کام لیا، جبکہ آس پاس کھڑے سب افراد اس کی بات پر سکتے کے عالم میں تھے۔ عائشہ، ابھی زیان کی کال آئی تھی کیا؟ میرے نفرت سے بنائے گئے اس پہاڑ کی ریت میں اس قدر ملاوٹ تھی کہ ایک کال نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ زویا نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ آج وہ 5 سالوں میں ان کے سامنے روئی تھی، اور وہ بھی اس طرح۔ زویا، اس انسان سے محبت ہو، اس سے نفرت کبھی کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں، وقت کبھی ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس انسان سے نفرت ہو چکی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ محبت کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، اور پھر زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ تھوڑی سی محبت ہماری نفرت پر غالب آ جاتی ہے۔ عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتی عائشہ، وہ انسان مجھے تب چھوڑ کر گیا تھا جب میں اسے اپنا سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اگر میں نے گناہ کیا تھا تو میں نے اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھ سے کہتا تو صحیح، میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاتی کہ میں غلطی، زیان بے قصور تھا، لیکن نہیں، اس نے محبت کا لالچ دے کر میری ذات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کیوں عائشہ، کیا میری غلطی اتنی بڑی تھی؟ کیا میں معافی کے قابل نہیں تھی؟ کیوں وہ اتنا سخت دل ہو گیا تھا؟ کیسے مجھے اس اجنبی جگہ پر، گرم ریت پر سلگتے ہوئے چھوڑ گیا؟ کیوں؟ اس کی دل دوز چیخ ایک اور دفعہ لونج میں گونجی تھی۔ وہ یکدم صوفے سے کھڑی ہوئی تھی جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا سر چکرایا تھا، اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا سر پھٹ جائے گا، اور وہ وہیں اپنا سر پکڑتی صوفے پر گر گئی۔ عائشہ نے فکر مندی سے اسے پکڑا تھا۔ زویا، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ عائشہ نے اس کا گال تپتپاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اب تو عائشہ کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ بار بار اس کو ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زویا کو کسی بھی طرح ہوش نہیں آ رہا تھا۔ یہ لے بھابھی، رباب جلدی سے بھاگ کر کچن سے پانی لے آئی تھی۔ اس نے گلاس عائشہ کی جانب بڑھایا تھا۔ عائشہ نے گلاس تھام کر اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے تھے، لیکن بے سود۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی جب اس نے آنکھیں نہ کھولی تو عائشہ نے پریشانی سے ایسم کو مخاطب کیا تھا۔ ایسم، شاید ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ جی، آپ اور رباب زویا کو لے کر آئیں، ہم گاڑی نکالتے ہیں۔ ایسم اتنا کہہ کر حویلی سے باہر بھاگا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ زویا کو لیے شہر کے مشہور ہاسپٹل میں پہنچے تھے۔ ایسم خان کو تو دور دور تک لوگ جانتے تھے۔ ایسم خان کو دیکھتے ہی زویا کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ تینوں ICU کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کوئی نرس روم سے باہر نکلی تھی
سسٹر کیسی ہے زویا؟ اعظم خان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مسٹر خان، ان کی حالت بہت سیریس ہے، ٹیسٹ وغیرہ کیے جا چکے ہیں، رپورٹس آتے ہی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا جائے گا، اور ڈاکٹر کو بھی بلایا گیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، تب تک پلیز آپ ویٹ کریں، نرس تحمل سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عائشہ چیئر پر بیٹھی زویا کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ رباب کو وہ گھر پر ہی بچوں کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ اعظم خان لمبی سانس لیتا وہاں پڑی چیئرز میں سے ایک چیئر پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود حیران تھا آج اتنے سالوں بعد زیان نے کال کیوں کی تھی، جبکہ حازم تو زیان سے مکمل طور پر متنفر ہو چکا تھا۔ اس نے نفرت سے زیان کو دل ہی دل میں برا جانا تھا۔ نہیں پلیز مت جاؤ، یہ زیان کا خواب ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے۔ مت جاؤ زویا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ کسی نے بے بسی سے جانے والے کو روکا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے زیان، میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تم یہی چاہتے تھے نا؟ زویا نے درد سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن میں اب نہیں چاہتا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ اگر تم گئی، یقین کرو میری سانسیں بند ہو جائیں گی زویا، پلیز پلیز ایک دفعہ رک جاؤ۔ زیان نے گڑ گڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس سے ضد کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا یوں رونا کوئی فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ نہیں زیان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب مجھے جانا ہوگا۔ میں چاہ کر بھی اب تم پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ تم نے جو کچھ کیا وہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ کیا تم اس اذیت کا بدلہ چکا سکتے ہو جو تم مجھے دے گئے تھے؟ زویا نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ بس ایک دفعہ بھروسہ کر لو، صرف ایک دفعہ، یوں مجھے چھوڑ کر مت جاؤ زویا، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، پلیز مت جاؤ نا۔ زویا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے جب زیان اس کے پاؤں پکڑتا اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ زیان، بھلے ہی تم نے پوری زندگی مجھ سے نفرت کی ہے، لیکن مجھے تم سے محبت ہے، اور کوئی بھی اپنی محبت کو اس طرح اپنے پاؤں میں بیٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز مت روکو مجھے، کیونکہ محبت بھیک نہیں ہوتی۔ اس طرح کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، زویا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم محبت کرتی ہو نا، پلیز پلیز رک جاؤ نا زویا، کیوں نہیں مان لیتی تم میری بات؟ زیان زور سے چلایا تھا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، چاہ کر بھی اسے نہیں روک پا رہا تھا۔ زیان، میری رب سے دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، تمہیں زندگی کے اس سفر میں اتنی خوشیاں ملیں کہ تم مجھے یاد تک نہ کرو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز زویا، نہیں، میں ایسے کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہو تو مت جاؤ، زیان نے بے بسی سے کہا۔ سوری زیان، زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، اگر ایسا ہوتا تو دنیا قبرستان بن چکی ہوتی۔ جہاں اس فانی دنیا میں تو ہر انسان کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، اب ایک کے چلے جانے سے دوسرا مر تو نہیں جاتا نا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وقت زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے۔ تم بھی سیکھ جاؤ گے، اپنا خیال رکھنا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں اس کی اذیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ اور تبھی کسی خوفناک سی شکل کی کسی مخلوق نے زویا کو جھٹکے سے کھینچا تھا اور وہ لمحے میں غائب ہو چکی تھی۔ زویا، زیان زور سے چلایا تھا اور تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے بڑبڑا کر ارد گرد دیکھا تھا اور خود کو اپنے بستر پر پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ خواب تھا یہ جان کر اس کی جان میں جان آئی تھی، لیکن اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دل تو لگتا تھا آج پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ جائیں گی۔ اس وقت وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا،
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھتا، واش روم کی جانب بھاگا تھا اور وضو کر کے اس نے 2 نفل ادا کیے تھے اور گڑ گڑا کر اللہ سے زویا کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اسے جو پہلا خیال آیا تھا وہ تھا روحاب اور حازم کی شادی میں شرکت نہ کرنا۔ کتنی امید سے حازم نے اسے بلایا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اب تو اور بھی ناراض ہو گیا ہوگا۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ حازم سے کیسے ملے اور کیسے اس سے معافی مانگے۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے آج اتنے سالوں بعد خان حویلی کے لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ کافی دیر تک تو کال ریسیو ہی نہیں کی گئی، لیکن جیسے ہی کال ریسیو ہوئی اس نے جلدی سے سلام کیا تھا، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر کال ریسیو ہونے کا یقین کیا تھا، لیکن اب بھی دوسری جانب مکمل خاموشی تھی اور پھر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ زیان کو اب پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اس کی بے چینی اب مزید بڑھ چکی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ لمبی سانس خارج کرتا، اللہ پر سب چھوڑتا، سامنے والے فلیٹ کے سامنے بنے اس چھوٹے سے پارک کی جانب بڑھ گیا تاکہ خود کو ذہنی طور پر نارمل کر سکے، لیکن صبح والے خواب نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح کے 10 بجے کے قریب وہ اس سامنے والے فلیٹ میں آیا تھا۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے سامنے کھڑی مسز بخاری کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے اس سے حال احوال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ لڑکی کیسی ہے آنٹی؟ اٹھی نہیں اب تک؟ زیان نے منائل کے متعلق سوال کیا۔ وہ تو صبح سے اٹھی ہوئی ہے بیٹا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ مسز بخاری نے اس کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، کیونکہ کوئی اور حل نہیں ہے، اس لیے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، زیان نے بے دلی سے کہا۔ اس نے آج تک کسی کے بارے میں سوچا ہی کہاں تھا زویا کے علاوہ۔ کسی کی مدد کرنا اس کے گلے میں اس طرح آ جائے گا، اس نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیٹا، تمہارا فیصلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو بیٹا شام تک مولوی صاحب کا انتظام کر لو، مسز بخاری نے خوشی سے کہا۔ لیکن آنٹی، کیا وہ مان جائے گی؟ میں زندگی میں کبھی بھی زبردستی کا قائل نہیں رہا۔ زیان نے منائل کی رضامندی پوچھنی چاہی۔ بیٹا، اس وقت اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل بے آسرا ہے، اور ان حالات میں وہ کیسے منع کر سکتی ہے؟ مسز بخاری نے دانشمندی سے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، تب تک اس کے متعلق پوچھ لیجئے، کیونکہ نکاح نامے میں سب لکھوانا پڑے گا، زیان نے بیزاری سے کہا۔ وہ کہاں راضی تھا اس نکاح کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مسز بخاری نے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر زیان ناگواری چہرے پر لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چاچی، مما کہاں ہے؟ ننھی لیزا نے، جو ابھی تک سو رہی تھی، اٹھ کر پوچھا تھا۔ زویا کو نہ پا کر اس نے رباب سے پوچھا تھا۔ بیٹا، آپ کی مما ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، ابھی آتی ہی ہوں گی، رباب نے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہے میری مما کو؟ لیزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تھوڑا سا بخار تھا، انجیکشن لگوانے گئی ہے تو ٹھیک ہو جائیں گی، رباب نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ لیکن چاچی، وہ میری دوست ہے نا مریم اشکوش کی مما بھی ہاسپٹل گئی تھی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ میری مما
مما کو تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ لیزا نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے، آ جائے گی ابھی آپ کی مما، رباب نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اب وہ اس ننھی سی بچی کو کیا بتاتی کہ اس کی مما اس وقت موت سے لڑ رہی ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا میری مما مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائے گی نا؟ ننھی لیزا نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں لیزا بیٹا، وہ اللہ ہے نا، آپ اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی مما جلدی ٹھیک ہو جائے۔ رباب نے اسے بہلانا چاہا۔ رباب کو اس کے سوال بہت تکلیف دے رہے تھے۔ اوکے چاچی، میں اللہ سے کہوں گی میری مما کو بالکل ٹھیک کر دے، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل، چلو آؤ ناشتہ کر لو، میں ان دونوں شرارتیوں کو بھی لے کر آتی ہوں۔ رباب نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے محبت سے کہا اور اس کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر ہوزان اور آسال کو لینے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسز بخاری مناہل کو ہلکا پھلکا تیار کر چکی تھی۔ وہ ہلکے میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور آج وہ پھر کسی انسان کے ساتھ بندھنے جا رہی تھی، اور انسان بھی وہ جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ درد کی ٹھیس مسلسل اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اس وقت وہ اسے سہارا دے رہا تھا، اس کو رہنے کے لیے چھت دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ چاہتی تو اپنے والدین کے پاس بھی جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنے پاپا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہرٹ ہوں کہ کس طرح ان کی بہن نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب مسز بخاری کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اسے گھونگھٹ اڑا کر ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں نکاح کا مختصر سا انتظام کیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا ہی تھا جب وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس زیان کا موبائل بجا تھا۔ کال ہاسپٹل سے تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ لیکن اس وقت میرا آنا تھوڑا مشکل ہے، کیا آپ کسی اور ڈاکٹر کو نہیں بلوا سکتے؟ زیان نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے ڈاکٹر زیان، اس وقت کسی کی زندگی سے امپورٹنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو پلیز آپ ہاسپٹل میں آ جائیے، پیشنٹ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسری جانب سے حاکمانہ لہجے میں استفسار کیا گیا۔ اوکے سر، میں آتا ہوں۔ زیان نے حامی برتے ہی یہ فون رکھا تھا اور اب وہ پریشانی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا زیان، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی وہ صوفے سے اٹھا ہی تھا جب مسز بخاری نے جلدی سے پوچھا۔ سوری آنٹی، مجھے ابھی کے ابھی ہاسپٹل جانا پڑے گا، زیان نے بے بسی سے کہا۔ لیکن بیٹا، ابھی نکاح ہو رہا ہے اور تم اس طرح بیچ میں سب چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ مسز بخاری نے اچنبے سے پوچھا۔ آنٹی، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی مریض کی جان چلی گئی تو وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ میں معذرت خواہ ہوں، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ زیان معذرت کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منائل کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر گالوں سے پھسلتے ہاتھوں پر گرے تھے، جنہیں وہ فوراً صاف کر گئی اور اب جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر لیے مسز بخاری کو اپنے ٹھیک ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ نیکسٹ ایپی میں دیکھیں گے کہ کیسے ڈاکٹر زیان جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچے گا تو سامنے اپنے گھر والوں کو اور زویا کی اس حالت کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو جائے گا۔ کیا کرے گا زیان، کیسے سامنا کرے گا، کیسے ٹریٹمنٹ کرے گا، اپنی زویا کو بچا پائے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا اس مناہل کا جو شادی کا عروسی جوڑا پہن کر زیان کا ویٹ کر رہی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارا ویٹ کیجئے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔
نیکسٹ ایپیسوڈ بھی تقریباً تیار ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار جلد از جلد ضرور کیجیے. جزاکم اللہ خیر.